بند کر کے دوبارہ چلو. تمام احباب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. سن کے رہے چپ. جو اسلام کی توہین وہ بزدل ہے، بے شرم ہے، خوددار نہیں ہے. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی. کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اسلم یہ واقعہ ہے ذات خدا کے بعد. اسلم یہ واقعہ ہے ذات خدا کے بعد میرے نبی پر ختم ہے عظمت کے سلسلے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے جب اس گلشن ہستی کو آباد کیا تو اس گلشن ہستی میں ہنگامہ زندگی برپا کرنے کے لیے اپنی سب سے احسن تخلیق انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء کرام کے ایک سلسلے کو مبعوث فرمایا. یہ انبیاء کرام، یہ گراں قدر شخصیات مختلف مقامات پر، مختلف اوقات میں اور مختلف ادوار میں تشریف لاتی رہی اور انسانیت کی رہبری کا فریضہ سر انجام دیتی رہی. میرے محترم دوستو، نبوت کا یہ روشن سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سید البشر جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. میرے بھائیوں، یاد رکھنا آدم سے پہلے نبی کوئی نہیں، خاتم کے بعد نبی کوئی نہیں. ارے اس بس دنیا میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور اس عقیدہ کو اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی وہ بنیاد ہے جس پر دین اسلام کی رفیع الشان عمارت کھڑی ہے. عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی روح ہے. ارے یہ عقیدہ اپنے پلے باندھ لینا. ختم نبوت کے عقیدے سے دس سے مسئلہ ہونا. آخری بات کیا کہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ارے عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس عقیدے سے معمولی سی لچک اور معمولی سی جھوٹ انسان کو ایمان کی بلندیوں سے گرا کر کفر کی پستیوں میں پٹک دیتی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 زندہ باد. کفر کی پستیوں میں پٹک دیتی ہے. میرے دوستو، عہد رسالت سے لے کر آج تک بہت سے بدبختوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن تاریخ اسلام شاہد ہے جب بھی کسی بدبخت نے تاج و تخت ختم نبوت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے نکلی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ارے جب سرزمین ہندوستان میں انگریز کے ایمان شکن دور میں کفر و الحاد کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے اور اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے سرتوڑ کوشش کی جا رہی تھی اور اسلام پر ضربے کاری لگانے کے لیے عالم کفر نے ایک خوفناک سازش کو تیار کیا.
وہ سازش کیا تھی؟ وہ ایک جعلی نبوت کی